دوستو 23 سے 29 رمضان کی یہ 4 تاک راتیں وہ قدر والی راتیں ہیں جن میں مصلی پر جھکنا کائنات کی تمام بادشاہتوں سے بہتر ہے۔ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم لیلۃ القدر کے وہ نوافل کا وہ خاص طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لوگ سحری اور افطاری کی تیاریوں میں تو مگن ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان راتوں میں کس وقت مانگی دعائیں سیدھا عرش الہی پر جا لگتی ہیں؟ لوگ نفل تو پڑھتے ہیں لیکن نیت اور طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے وہ برکت نہیں پاتے جو صحابہ کرام کو ملی تھی۔ آج میں آپ کو وہ خاص نفل بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان تاک راتوں میں یہ سجدہ کر لے تو عید کا چاند نکلنے سے پہلے اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ مصلی پر بیٹھنے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ساری رات جاگیں اور آپ کا دامن خالی رہ جائے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، آج کی یہ ویڈیو صرف نفل بتانے کے لیے نہیں، ہم نے اس عبادت کو 3 درجوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ ہر بندہ اپنی ہمت کے مطابق برکت کو سمیٹ سکے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز بھی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اگر آپ نے صرف نوافل پڑھ لیے، ان کے ساتھ وہ 3 طاقتور وظیفے نہ کیے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ کی عبادت میں وہ طاقت، وہ پاور نہیں آئے گی جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور اگر صرف وظیفے کیے، نفل چھوڑ دیے، تو آپ اس بنیاد سے محروم رہ جائیں گے جس پر قبولیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ نفل اور وظیفے ایک دوسرے کے لیے لازم اور مظلوم ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے روح کے بغیر جسم بیکار ہے۔ میں آپ کو 2، 4 اور 12 رکعت کا وہ مکمل طریقہ بتاؤں گا جس کے ساتھ وہ خاص تسبیحات جڑی ہوئی ہیں جو آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا پر قبولیت کی مہر لگا دیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار آپ کا دامن خالی نہ رہے تو نفل اور وظیفے کا یہ جوڑ غور سے سمجھ لیں۔ دوستو، نفلوں کی تعداد اور اس کا طریقہ بتانے سے پہلے ایک ایسی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ بہت سے لوگ مصلی پر کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل حاضر نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نفلوں کے بعد فرشتے آپ کا نام لے کر اعلان کریں تو آپ کو وہ ایک خاص نقطہ سمجھنا ہوگا جو میں نفلوں کے طریقے کے فوراً بعد بتانے والا ہوں۔ اس کے بغیر آپ کی عبادت تو ہو جائے گی لیکن وہ مقام نہیں ملے گا جو اس رات کا حق ہے۔ دوستو دھیان صرف میری طرف رکھیں کیونکہ اب میں نیت اور وقت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ دوستو نفلوں کی تعداد اور طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ اگلا رمضان آپ کی زندگی میں آئے گا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال جو لوگ آپ کے ساتھ افطار پر بیٹھے تھے آج وہ من و مٹی تلے سو رہے ہیں؟ دوستو یہ 23 رمضان سے 29 رمضان کی 4 تاک راتیں جاگنے کے لیے نہیں ہیں۔ ایک رات گزر چکی ہے اور میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے لاپرواہی کی ہوگی۔ یہ راتیں اپنی قبر اور حشر کا فیصلہ کروانے کے لیے ہیں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں فرشتوں کا لشکر زمین پر اس طرح پھیل جاتا ہے کہ اگر آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں تو شاید کسی فرشتے کے پر کو چھو لیں۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو اس مقام پر چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی بھر پچھتائیں، کیونکہ جو نفل میں آپ کو آج بتانے والا ہوں، سکھانے والا ہوں، وہ صرف نفل نہیں ہے، وہ محرومی کے تالے توڑنے والی چابیاں ہیں۔ اور دوستو یہ میں بات آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آج تک یوٹیوب پر یہ طریقہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی نہیں، اور یہ بہت بڑا راز میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو ذرا سوچیں، 1000 مہینے کی عبادت یعنی 83 سال آپ کی پوری زندگی ایک طرف اور ان راتوں کے چند سجدے ایک طرف، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب ملک الموت آپ کے سامنے آئے تو آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہو؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات آپ کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں کہ آپ کا میزان باری ہو جائے؟ ابھی جو بات میں آپ سے کہنے والا ہوں وہ شاید آپ کو ہلا کر رکھ دے۔ لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 بد نصیبوں کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 4 بد نصیب کون ہیں؟ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کا نام تو اس لسٹ میں نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ ساری رات مصلی پر روئیں، آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ دوستو اس لیے نفلوں کا طریقہ بتانے سے پہلے میں وہ آپ کو ایک خاص رکاوٹ بتاؤں گا جو آپ کے سجدوں کو عرش الہی تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اگر آپ نے وہ ایک کام نہ چھوڑا تو 1000 نوافل بھی بیکار ہیں۔ وہ کیا ہے وہ ابھی میں نفلوں کی افتتاح سے پہلے آپ کو بتا دوں گا۔ دھیان سے سنیں میرے پیارے بھائی اور میری بہنوں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو جگا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے اس لیے آئی ہے کیونکہ میرا رب آپ کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی پچھلی تمام ناکامیاں اس ایک رات کے سجدے سے ختم ہو جائیں۔ آج جو طریقہ میں نیت، وقت اور تعداد کا بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو کسی کتاب میں اس طرح نہیں ملے گا۔ یہ وہ نچوڑ ہے جو اہل اللہ نے اپنی راتیں کالی کر کے پایا تھا، یا
آپ تیار ہیں میرے ساتھ اس نورانی سفر پر چلنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اس رات کو اپنی زندگی کی آخری اور بہترین رات بنانے کے لیے؟ اگر ہاں تو پھر آپ مصلی کی طرف بڑھیں، کیونکہ اب میں وہ وقت بتانے لگا ہوں جب عرش کا مالک پہلے آسمان پر آ کر پکارتا ہے کوئی مانگنے والا؟ میرے بھائی اور بہنوں، نفلوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ایسی بات سمجھ لیں جو آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ ہم سب روزانہ اپنے گھروں میں اکیلے بیٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، اسے انفرادی دعا کہتے ہیں، لیکن آج ہم سب مل کر جو مانگیں گے اسے اجتماعی دعا کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انفرادی دعا ایسے ہے جیسے ایک بندہ دستک دے رہا ہو، لیکن اجتماعی دعا کی طاقت سمندروں کی لہروں جیسی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اتنے سارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ذرا سوچے، اس وقت لاکھوں لوگ ایک ساتھ آمین کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری زبان گنہگار ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ پہ مؤثر نہ ہو، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک تو ایسا اللہ کا بندہ ہوگا، کوئی ایک تو ایسی دکھی ماں ہوگی جس کی ایک ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ دوستو، جب ہم سب مل کر آمین کہتے ہیں تو وہ پکار عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آج ہم نے ایک دوسرے کے لیے مانگنا ہے۔ جب آپ دوسرے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو تیار ہو جائیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی حاجت لکھ کر آمین کی گونج میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے آج ان پاک راتوں کے صدقے تیرے سامنے جولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ مولا، ہم نے پورا سال گناہوں میں گزار دیا، ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، لیکن آج یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہمیں پکار رہی ہیں۔ یا پروردگار، اس وقت جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جو لوگ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ کر رو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا رب، جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، جس کے گھر میں رحمت کی تنگی ہے، اللہ وہاں رحمت کی بارش فرما۔ جس کے سر پر قرض کا بوجھ ہے، اسے غیب سے راستہ دکھا دے۔ یا اللہ، جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، انہیں نیک اور بہترین نصیب عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، جنہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، انہیں ان تاک راتوں کے صدقے شفا دے دے۔ یا اللہ، ہم سب کی آمین کو قبول و منظور فرما۔ مولا، ہمیں عید کا چاند دیکھنے سے پہلے وہ خوشخبری سنا دے جس کا ہم سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس اجتماعی پکار کو رد نہ کرنا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، کیونکہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ آمین الہی آمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، دعا تو ہو گئی اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں سن لیا ہے، لیکن اب مصلی پر بیٹھ کر وہ نفل کیسے پڑھنی ہے، نیت کیا کرنی ہے، وقت کون سا ہے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ اب اصل عمل شروع ہونے والا ہے۔ میرے محترم بھائی اور میری پیاری بہنوں، اب ہم بڑھ رہے ہیں اس نورانی سفر کے پہلے مقام کی طرف۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے جو شاید بیماری، کمزوری یا مصروفیت کی وجہ سے لمبی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیں، اللہ کے ہاں گنتی نہیں بلکہ تڑپ دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس تاک رات کی عبادت آپ کے دامن میں آ جائے، تو یہ 2 رکعت نفل آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کا طریقہ بہت غور سے سن لیں۔ آپ نے وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہونا ہے، دل میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے لیلۃ القدر کی اس مقدس رات میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ پہلی رکعت جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں تو ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف یعنی الحمد شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، لیکن یاد رکھیں، یہاں اپنے سورہ اخلاص ایک بار نہیں بلکہ پوری 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جیسے آپ اپنے رب سے باتیں کر رہی ہوں۔ پہلی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کرنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو دوبارہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں۔ اس کے بعد پھر وہی عمل دہرائیں، یعنی دوبارہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ دوستو، آپ کو پتا ہے کہ ان 2 رکعتوں کا انعام کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اس مقدس رات میں یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا آپ کے پاس اپنے والدین کی بخشش کے لیے یہ 10 منٹ بھی نہیں؟ دوستو، یہ تو صرف نفل تھے، ابھی ان نفلوں کی طاقت کو 1000 گنا بڑھانے والا وہ خاص وظیفہ آنا باقی ہے جو آپ نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ نفل پڑھ لیے لیکن وہ وظیفہ مس کر دیا تو آپ اس عمل کی اصلی روح تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، اسے کس تعداد میں پڑھنا ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ وہی اصل چابی ہے جو آپ کی دعا کو عرش الہی تک لے جائے گی۔
دھیان سے سنیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں یا جتنے بھی نوافل میں آگے بتاؤں گا وہ آپ اپنی طبیعت کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو 3 وظیفے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کو ہر حال میں پڑھنے ہیں، یعنی کہ ہر بندہ اس کو لازمی پڑھے گا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی اور میری پیاری بہنوں، ابھی جو 2 رکعت نفل میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ تو آپ کے اور اللہ کے درمیان صلح کا پہلا قدم تھا، لیکن اب جو مقام آنے والا ہے وہ آپ کی اس عبادت کو 4 چاند لگا دے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، کیونکہ اب آپ کو وہ نورانی کلمات بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ان تاک راتوں میں ان کلمات کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وہ تسبیح ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ پڑھ رہا ہے۔ جب آپ ان راتوں میں یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو عرش الہی کے فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت سو گئی ہے، تو یقین مانیں یہ کلمات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے۔ جب آپ ان کلمات کی ضرب اپنے دل پر لگائیں گے تو آپ کے اندر کا اندھیرا نور میں بدل جائے گا۔ دوستو اب میری بات غور سے سنیں۔ بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک رات پڑھ لیا تو کافی ہے۔ نہیں، یہ لیلۃ القدر کی برکتیں لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو باقی کی 4 تاک راتوں میں الگ الگ کرنا ہے، یعنی 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27ویں رات کو، 29ویں رات کو، یعنی ہر رات آپ نے مصلی پر بیٹھ کر اسے پڑھنا ہے۔ اور اس کی تعداد کیا ہوگی میرے بھائیو؟ آپ نے ہر تاک رات میں پورا 100 مرتبہ۔ آج آپ پریشان ہیں کہ کل کیا ہوگا، اولاد نافرمان ہے، دل میں محبت کی کمی ہے، یا پھر کوئی ایسا جادو جو آپ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جب آپ ان تاک راتوں میں یہ وظیفہ کرتے ہیں تو عرش الہی سے خاص فرشتے آپ کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے نکال کر ہمیں عطا کیا۔ یہاں ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہوگی۔ لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اگر آپ ان تاک راتوں میں یہ تسبیح پڑھ لیں تو یقین مانے آپ کی تقدیر کا لکھا بدل سکتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی صرف ایک خاص تعداد اور ترتیب ہے جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور یہی وہ اصل راز ہے جو آپ کی مراد کو پورا کرے گا۔ اب میری یہ بات کان کھول کر سن لیں، یہ وظیفہ آپ نے صرف ان تاک راتوں میں پڑھ کر نہیں چھوڑ دینا۔ آپ نے 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان تاک راتوں میں آپ نے الگ الگ اس کی برکتیں سمیٹنی ہیں۔ یہ نہیں کہ 100 مرتبہ 4 تاک راتوں میں بانٹ دیا، بلکہ ہر رات آپ نے مصلی پر بیٹھ کر ایک نئی تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اور اس کی تعداد کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ آپ نے ہر تاک رات میں پورا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ 100 موتی ہر رات آپ نے الگ الگ پرونے ہیں۔ جب آپ کی 100 کی گنتی پوری ہوگی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، جیسے کائنات کی تمام طاقتیں آپ کی پشت پر کھڑی ہو گئی ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں ہر تاک رات میں یش کا خزانہ اپنے نام کرنے کے لیے؟ دوستو ابھی تو وہ 12 رکعت نفل آنے ہیں جنہیں عبادت کا سلطان کہا جاتا ہے۔ وہ 12 رکعتیں جو آپ کی پچھلی 83 سال کی زندگی کی کمی کو پورا کر دیں گی۔ وہ کس خاص طریقے سے پڑھنی ہے، ان کے ساتھ کون سا آخری دھماکے دار وظیفہ کرنا ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو کا سب سے بڑا سرپرائز ہے۔ دوستو اب وقت آ گیا ہے اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور آخری خزانے کا۔ ہم نے 2 رکعتیں سیکھیں، اب 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں۔ آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت نفل اس رات کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ کی اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع اور سجدے کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے میں جا کر اتحیات میں بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع اور سجدے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھیں اور سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہ تسبیح پڑھنی ہے، جس کی تعداد، طریقہ اور ترتیب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب باری آتی ہے اس عمل کے سب سے پاورفل عمل کی، یعنی وہ 12 رکعت نفل جس کے بغیر آج کی رات کی عبادت ادھوری رہ جائے گی۔
لیلۃ القدر جس میں 12 رکعت نفل پڑھنے سے آنے والی 7 نسلوں کے رزق، دولت، حفاظت، خوشحالی نسلوں تک مل جاتی ہے۔ یہ وہ 12 رکعت نفل ہیں جو آپ کی پچھلی پوری زندگی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اگر آپ حمد کرنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی اس خاص رات میں آپ کا نام اللہ کی خاص مقرب بندوں میں لکھ دیا جائے تو یہ 12 رکعتیں آپ کے لیے نصیب بدلنے والی ثابت ہوں گی۔ اب اس کا طریقہ اور ترتیب غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو کوئی شک نہ رہے۔ آپ نے 12 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ 12 رکعتیں آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی آپ نے کل 6 بار سلام پھیرنا ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے تحیات پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، پھر اگلی 2 رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اب ان 12 رکعتوں کا طریقہ بہت سادہ ہے تاکہ آپ تھکے نہیں اور پوری توجہ اللہ کی طرف رہیں۔ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد فوراً آپ نے 1 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ جی ہاں، صرف 1 بار، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ اخلاص۔ اسی طرح آپ نے 2 رکعت کر کے اپنی 12 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو گنتی میں کسی بھی طرح کی غلطی نہیں ہوگی اور آپ کا دل بھی عبادت میں لگا رہے گا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ان 12 رکعتوں کا انعام کیا ہے؟ میرے بھائیو، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب آپ اس رات میں یہ 12 رکعتیں مکمل کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے نام اعمال میں 83 سال 4 مہینے کی مسلسل عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو ذرا سوچیں، آپ کی عمر شاید 30 سال ہو، 40 سال ہو، لیکن اس ایک رات کی محنت سے آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ کیا کوئی عقل مند اس سودے کو چھوڑ سکتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے رب کو منانے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں؟ دوستو، یہ 12 رکعتیں جو آپ کی قبر کو نور سے بھر دیں گی۔ لیکن دوستو رکیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ ابھی 12 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد وہ تیسرا اور آخری وظیفہ بھی باقی ہے جو آپ کی ہر دعا کو کن فیکن کے مقام تک لے جائے گا۔ اگر آپ نے یہ 12 رکعتیں تو پڑھ لیں لیکن وہ آخری وظیفہ مس کر دیا تو آپ اس مقدس رات سے سب سے بڑے جھٹکے سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ کس تعداد میں پڑھنا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ وہی وہ آخری ضرب ہے جو آپ کے مقدر کے بند دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھولے گی۔ دھیان صرف میری طرف رکھیں میرے محترم بھائی اور بہنوں۔ اب وقت آ گیا ہے اس ویڈیو کے سب سے مشکل اور آخری مقام کا۔ آپ نے 12 رکعت نفل مکمل کی، آپ نے 83 سال کی عبادت کا ثواب سمیٹ لیا، لیکن اب جو تیسرا اور آخری وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ صلح نامہ ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان تمام دیواروں کو گرا دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں اس وظیفے کی اہمیت کیا ہے۔ ہم کتنے ہی نفل پڑھ لیں، کتنے ہی سجدے کر لیں، جب تک اللہ پاک ہمارے پچھلے گناہوں کا بوجھ نہیں اتارتا ہماری روح آزاد نہیں ہوتی۔ استغفار وہ عمل ہے جو بند پڑے نصیب کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کے کام رک جاتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یقین مانیں یہ وہ ایٹمی وظیفہ ہے جو گناہوں کی سیاہی کو نور میں بدل دے گا۔ جب آپ ان مقدس راتوں میں اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کو ایسے پاک کیا جیسے آج اس نے اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اب میری یہ آخری بات غور سے سنیں، یہ وظیفہ آپ نے اسی طرح ان پاک راتوں میں الگ الگ مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کی ان پاک راتوں کی عبادت کا نچوڑ ہے اور اس کی تعداد کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ہر پاک رات میں 12 رکعت نفل پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے پورا 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کی 100 کی گنتی پوری ہو جائے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے، آپ کی روح ہلکی ہو جائے گی، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو چکا ہے، کہ آپ تیار ہیں اس آخری ضرب سے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کو وہ سب کچھ دے دیا جو ان پاک راتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ خزانے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ راتیں لوٹ کر نہیں آتی۔ مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنے رب کو منا لیں، اپنی تنہائیوں کو ان کلمات سے آباد کریں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا بھی فائدہ محسوس ہوا تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اپنی دعا درج کریں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی اس چینل کا بھی۔ اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے اور کمنٹ میں ابھی اسی وقت نیت کریں کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ لازمی پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔